بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی پہلی رات۔ فحش نویسوں نے اس عنوان پر کتابیں اور نہایت عریاں مضامین لکھ کر اس کی پاکیزگی کو داغدار بنا دیا ہے۔ پہلی رات جب شوہر بھی علیحدگی میں ملتے ہیں تو اس میں صرف اتنی بات ہے کہ پہلے وہ ایک دوسرے سے باخبر تھے، اب باخبر ہونا رہے ہیں۔ ان میں ایک فطری شرم و حیا تھی، وہ دور ہو کر ان میں بات چیت اور پیار محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ لہذا شوہر یا بیوی دونوں کے شب اول نہ تو کوئی پراسرار رات سمجھنا چاہیے اور نہ اسے خوفزدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر بات کی ابتدا خوشگوار اور سہانی ہوتی ہے، نہ اس کے سوا اور کوئی خاص بات اس میں نہیں ہے۔ شب زفاف میں خاوند اور بیوی کے درمیان باہمی محبت اور سلوک ایک انتہائی اہم اور ضروری بات ہے۔ اس کے لیے مرد کو درجاتیں سمجھنی چاہیے۔ نمبر 1، اپنے بتاؤ کے ذریعے، محبت اور گفتگو کے ذریعے بیوی کی اجنبیت کے احساس اور جھجک کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 2، گفتگو کا انداز اور موضوع نہایت مہذب، پیار بھرا اور باسلیقہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، مرد کی گفتگو سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ بیوی اس میں اپنائیت محسوس کرے۔ نمبر 4، مرد عورت کے حسن و جمال کی تعریف کرے۔ بیوی کے لیے ہدایات۔ نمبر 1، اس بات کو مکمل طور پر ذہن نشین لے کہ اس کا خاوند ہی اس کا سب کچھ ہے۔ نمبر 2، اپنائیت ظاہر کرے۔ نمبر 3، شوہر کی ہر بات کا کھل کر جواب دے۔ نمبر 4، ہنسنے کھیلنے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے خاوند کو حوصلہ دینا چاہیے۔ شب زفاف کا پہلا ادب یہ ہے کہ مسنون نکاح کے بعد شوہر کو چاہیے اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اس کا دکھ درد کم کرنے اور اس کا دل بہلانے کے لیے اسے لطف و سرور کی باتیں کرے، دل لگی اور ہنسانے والے کلمات کہے، اسے تحفہ تحائف دے کر اس سے اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار کرے، کھانے پینے کی عمدہ چیزیں پیش کرے۔ دودھ ہو تو بہت بہتر ہے، شوہر پہلے خود پیے یا کھائے پھر دلہن کو پلائے، دلہن فارغ ہو جائے تو وہ برتن دلہے کو پینے کے لیے دے دے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید بن سکن بیان کرتی ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہن بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس میں دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تو اس نے سر جھکایا اور شرما گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، تو میں نے اسے ڈانٹا اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پکڑ دو۔ وہ بیان کریں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر تھوڑا سا پیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اپنے ساتھی کو دو، یعنی آپ اپنے آپ کو رات لے رہے تھے کہ مجھے بھی پلاؤ۔ اس روایت کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ سب سے پہلی ملاقات اور گفتگو سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں اور پھر عورت کی پیشانی اور اس کے بر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی آداب میں داخل ہے۔ اولاً شب زفاف میں میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے اور یہ نماز ہے اور اس کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے، اور یہ خیر و برکت اور میاں بیوی میں باہم الفت و محبت کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک کنواری لڑکی سے نکاح کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے پسند نہ کرنے لگے۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الفت اللہ کی طرف سے ہی ہے اور بغض کی جانب سے ہوتا ہے۔
تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تیرے لیے حلال کی ہے وہ تیرے لیے پسندیدہ ہو جائے۔ جب تو شب زواف میں بیوی پاس داخل ہو تو اس کو حکم کر کے وہ تیرے پیچھے 2 نماز پڑھے۔ دوسرا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شب زواف سے پہلے انہیں بھی 2 رکعت نفل پڑھنے کی تاکید کی تھی۔ اس بات کا ضرور دھیان رہے کہ زوجین شادی سے پہلے اجنبی اور بالکل غیر مانوس تھے اور اس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب نکاح کے ذریعے تعلق پیدا ہوا تو ظاہر ہے ایک دم سے وہ پوری طرح مانوس نہیں ہو سکتی، نہ کھل کر سامنے آ سکتی ہے۔ اس لیے جماع اور صحبت میں جو اس تعلق کی آخری کڑی ہے، جلد بازی ہرگز نہ کرنی چاہیے، بلکہ ایک آدھی شب تو اس سے وقت انسیت و محبت اور خوش طبعی کی باتیں ہوں، پھر آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف مائل اور اپنے قریب کرے۔ اور صحبت و جماع کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، لیکن اگر اس میں انتہائی عجلت سے کام لیا گیا تو کئی طرح کے نقصانات کا اندیشہ ہے۔ بیوی کے ذہن میں یہ بات جم جائے گی کہ نکاح کا مقصود فقط شہوت رانی ہے اور کچھ نہیں۔ اگر مہر معجل یعنی نقد مہر کا رواج نہ ہو تو کوئی چیز بھی مہر کے علاوہ اس کے مزاج کی رعایت کر کے ہدیہ پیش کر دینی چاہیے۔ اس کے بغیر اس سے نفع اٹھانا مردانہ غیرت و شرافت کے خلاف ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام کا کھانا مت ترک کرو اگرچہ اس کی مقدار 1 مشت کھجور ہو، اس لیے کہ شام کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دسترخوان لگا دیا جائے تو کوئی شخص اس کے اٹھائے جانے سے پہلے نہ اٹھے اور نہ ہی اپنا ہاتھ کھینچے اگرچہ وہ آسودہ ہو چکا ہو، جب تک کہ دوسرے بھی کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں، اور اگر ایسا کرنا ضروری ہے تو عذر پیش کر دے، اس لیے کہ آدمی اپنے ساتھی سے شرماتا ہے تو اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور ہو سکتا ہے کبھی اس کو کھانے کی حاجت ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔